إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قابل احترام معزز میرے دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں جس ٹاپک پر بات ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کے مسنون اعمال کیا کیا ہے، 6 پوائنٹ پر بات ہو چکی تھی، کچھ پوائنٹ باقی بچے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں انہی پوائنٹ پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، سامعین حضرات کو، آج اس درس میں حاضری کو قبول فرما اور درس کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان تمام باتوں کو بغور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے مسنون اعمال میں سے 7ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے. یہ دعا کا مہینہ ہے. آپ جب قرآن اٹھائیں گے اور جب قرآن مجید کی دوسرا پارہ آپ کھولیں گے تو اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. رمضان کے مہینے کا ذکر کرنے کے بعد دعا کا بھی ذکر کیا ہے اس پارے میں. اور رمضان کا دعا سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میرا اللہ کہاں ہے تو یہ بتا دینا کہ تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، تمہاری شہرت سے بہت زیادہ قریب ہے. اور جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے پکار کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے کہ مانگو تو مجھ سے مانگو، سوال کرو تو مجھ سے سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ تو میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور میرے اوپر ایمان رکھو، تبھی تمہیں ہدایت ملے گی.
جب تم ایمان رکھو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، تبھی تم ہدایت پا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں۔ اگر دل کے اندر اتنی زیادہ ہمدردی ہے تو آپ اپنے قوم ملت کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، غیر دوسرے ملکوں کے لیے بھی دعا کریں میرے دینی بھائیوں آپ۔ لیکن آپ اس رمضان کے مہینے میں دعا ضرور کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، پکاریں اللہ رب العالمین کو، سوال کریں اللہ رب العالمین سے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ رمضان دعا کا مہینہ، اور اسی طرح جو ساتویں آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے توبہ۔ اور انسان جب رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان کے علاوہ جب اللہ سے دعا نہیں کرتا نا تو اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعا ہی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بے شک جو لوگ گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے مجھے پکارتا نہیں ہے، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، مجھ سے سوال نہیں کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ذلیل کر کے، رسوا کر کے، برباد کر کے ان کو جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ دعا ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ایک عبادت ہے میرے دینی بھائیوں۔ دعا سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ یہ ساتویں چیز تھی۔ آٹھویں چیز توبہ۔ ہم اور آپ اپنے اندر توبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو توبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، ہر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میرے دینی بھائیوں سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اے مومن بندو، تم توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تبھی تم فلاح ہو سکتے ہو، تبھی تم کامیابی پا سکتے ہو، تبھی تم کامیاب ہو گے۔ جب تم سچی توبہ کرو گے تب۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے۔ تین چیزیں ہر انسان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر موجود نہیں ہے، نہیں پائی جاتی ہے، تو لاکھ توبہ کرے، توبہ کرتے کرتے مر جائے، سجدہ کرتے کرتے مر جائے، ایڑی رگڑتے رگڑتے مر جائے، تب بھی اس کی توبہ نہیں ہوگی میری دینی بھائیوں۔ اس کے توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو۔ پہلی چیز، گناہ چھوڑ دو۔ جو آپ گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو۔ زنا کرتے تھے زنا چھوڑ دو، شراب پیتے تھے شراب پینا چھوڑ دو، نظر کا غلط استعمال کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، غلط استعمال کرنے سے چھوڑ دو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم و صمم کر لو، ارادہ کر لو کہ آنے والے دن میں، آنے والے ٹائم میں، آنے والے مہینے میں، آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، ہم اپنی پوری زندگی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ عزم و صمم کر لو میرے دیوان۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو شرمندہ ہوں، جو ہم سے گناہ ہوا ہے، جو گناہ سرزد ہوئی ہیں، ہم اپنے ان گناہوں کے شرمندہ ہوں میرے دیوان۔ یہ تین چیزیں ہر کسی کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو توبہ کرے، کچھ بھی کرے، اس کی توبہ نہیں ہوگی، اس کے توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا میرے دیوان۔ توبہ سچی توبہ کرے، اور
اس مہینے کے اندر آپ جب توبہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ کو کیسے بخشے گا؟ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے سے اپنی زندگی کی کتاب کا شروع کریں، اپنی ایک زندگی کی ایک نئی کتاب شروع کریں، جس کتاب میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو۔ میرے دینی بھائیوں، ہم وہ کتاب اس رمضان سے شروع کرنا، اور یہ رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے، تبدیلی لانے کا مہینہ، چینجنگ لانے کا مہینہ۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگیٹ ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے میرے دینی بھائیوں؟ آج ہم میں سے کتنے سے لوگ ہیں جو صرف دنیا کے اندر جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے، مقصد پتہ نہیں ہے کہ ہماری بھی کوئی مقصد ہے، کوئی ٹارگیٹ ہے دنیا میں آنے کا۔ میرے بھائیوں، ایک مقصد، ایک ٹارگیٹ ہے، ہر مسلمان کا مقصد، ہر مسلمان کی ایک ٹارگیٹ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہے بے مقصد کے، بے مطلب کے، کوئی مقصد اس کے پیچھے، وہ مقصد کیا، وہ ٹارگیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات و انسانوں کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا و مرنا، ساری کی ساری عبادت ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ٹارگیٹ ہے، یہ مقصد ہے میرے دینی بھائیوں ہم لوگوں کا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے تقرب بننے کا مقصد ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کو خوش کر لیں۔ میرے دینی بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں آپ صبح اٹھیں، صبح کے وقت اٹھ کر کے آپ راستے پہ چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں ٹہلنے کے لیے۔ آپ کو کچھ ایسے نوجوان لوگ نظر آئیں گے، کچھ ایسے نوجوان لوگ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کہ وہ لوگ دوڑ لگاتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے۔ کوئی بھائی، کیوں وہ لوگ دوڑ لگا رہے ہیں؟ ایسے بھی مطلب، ایسے بھی مقصد کے وہ لوگ جو دوڑ لگانے والے ہیں صبح کے وقت، فجر کے بعد، ان کا مقصد ہے، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ وہ ٹارگیٹ کا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ فوجی نوکری میں بھرتی ہونے کے لیے، پولیس کی نوکری پانے کے لیے، اس میں بھرتی ہونے کے لیے دینی بھائی وہ لوگ دوڑ لگاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، سڑکوں پہ جا کر آپ دیکھ لیجیے۔ میرے دینی بھائیوں، جب ایک انسان دنیا کی معمولی سی نوکری کو پانے کے لیے، دنیا کی معمولی سی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، پولیس کی نوکری میں بھرتی ہونے کے لیے، جب ایک انسان اپنے بستر کو چھوڑ سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے صبح کے وقت، تو ہم اور آپ کیوں نہیں اپنے بستر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقرب بننے کے لیے، اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اپنے بستروں کو کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے میری دینی بھائی، ہم فجر کی نماز پڑھنے جائیں، توبہ کریں اور اپنے لائف کو چینج کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی تبدیلی پیدا کریں میری دینی اپنی زندگی میں۔ تو ساتویں چیز کیا؟ توبہ۔ آٹھویں چیز اخلاص میری دینی بھائیوں۔ اور اخلاص سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ توبہ کرنے کا وقت کیا ہے، کب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں؟ واقعے کے ساتھ سمجھیے۔ محمد بن عدی اشعث سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں قید خانے میں داخل ہوا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ فرزدق نامی کا ایک مشہور شاعر بھی موجود ہے اس قید خانے میں۔ اب وہ شعر پڑھ رہا ہے، وہ شعر کہہ رہا ہے، اب وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ جب میں نے ملاقات کی تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اے فرزدق، تمہارے قدم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تمہارے پیر کے جو قدم ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسا کرو کہ تم ان کے لیے حوض کوثر کے پاس کوئی جگہ تلاش کرو۔
انہوں نے کہا، عرض کیا کہ میں نے تو فلاں فلاں گناہ کیے، میں نے تو بڑے بڑے کام کیے، مجھ سے فلاں فلاں کام ہو گئے، فلاں فلاں گناہ ہو گئے، میں کیسے توبہ کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کی توبہ کو اس وقت قبول کرتے رہتا ہے، انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ میرے دینی بھائیوں، اگر کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے، اخلاص للہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ گناہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ گناہ کیے ہو، ماضی کی حالت کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اگر آپ سچے دل سے اخلاص للہ سے سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی توبہ قبول کر لے گا، آپ کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ کی موت کی گھڑی کا وقت نہ آ جائے، موت کی گھڑی نہ آ جائے میرے دینی بھائیوں۔ اور شرط یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس سے پہلے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، بخشش طلب کرے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو پتا چلا کہ موت سے پہلے ہم آپ توبہ کریں، تب اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم موت کی حالت میں ابھی ہماری روح قبض ہونے والی ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تو یہ نہیں ہوگا، اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم وقت سے پہلے، موت سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ میرے دینی بھائیوں، آج بھی چیز اخلاص۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اس رمضان کے مہینے کو اخلاص کا مہینہ بنائیں، اخلاص کا مہینہ بنائیں۔ ہم اپنے آپ کو غرور سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، گھمنڈ سے بچائیں، ریاکاری سے بچائیں، دکھاوے سے بچائیں۔ میرے دینی بھائیوں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث ہے نا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی اور پھر تراویح کی نماز پڑھنے کی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے اور تراویح کے بعد ایک شرط لگائی ہے، شرط لگائی ہے اللہ کے نبی نے کہ آپ روزہ رکھو گے، تراویح کی نماز پڑھو گے، کس نیت سے؟ ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، تب جا کر کے آپ کا اللہ پچھلا گناہ معاف ہوگا، تب جا کے آپ کی کسی گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، ثواب کی نیت سے۔ نیت میں گڑبڑی نہ ہو، نیت درست ہو، تبھی اللہ آپ کو معاف کرے گا، تبھی اللہ آپ نیکیوں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خالص توبہ، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر اخلاص نہیں ہے تو دنیا کی ٹاپ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے دینی بھائیوں، اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بہت طویل حدیث، بہت لمبی حدیث ہے، بس مختصراً میں وہ حدیث بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے میرے دینی بھائیوں۔ اور اس حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہی 3 لوگوں کو کل قیامت دن سب سے پہلے لایا جائے گا، سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی، ان میں سے پہلا انسان جو اپنے دور کا عالم ہوگا، اپنے دور کا حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، دوسرا انسان جو شہید ہوگا، تیسرا انسان جو اہل خیر ہوگا، مالدار ہوگا، غنی ہوگا۔ ان 3 لوگوں کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے لایا جائے گا۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، ان 3 لوگوں کی قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے، کیا کمی ہے، کیا خامی ہے کہ ان 3 لوگوں کو کل قیامت میں سب سے پہلے لایا جائے گا؟ ان 3 لوگوں کی نیت میں گڑبڑی تھی، ان تینوں کی نیت درست نہیں تھی، گڑبڑ تھا۔ میرے دینی بھائیوں، ایک کی یہ نیت تھی، عالم کی یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے عالم کے، لوگ میری قرات کی تعریف کریں، میری آواز کو سن کر کے پسند کریں، میرا چرچا ہو جائے۔ دوسرے کی نیتیں تھی، شہید کی نیتیں تھی کہ لوگ مجھے بہادر کے اور میری بہادری کا چرچا ہو جائے۔ تیسرے کی نیتیں تھی کہ جو اہل خیر تھا کہ لوگوں کے درمیان ہماری سخی کا، ہماری فیاضی کا چرچا ہو جائے، لوگ مجھے مالدار، مجھے غنی کہیں۔
اس کے بعد یہ ان 3 لوگوں کی نیت میں گڑبڑ کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ, اے ابو ہریرہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر پہلے ڈال دیا جائے گا, جن کو کل قیامت کے دن انہی تینوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی ایندھن بنایا جائے گا. سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں, عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, شہید ہے, اہل خیر ہے, مالدار ہے, غنی ہے, لیکن صرف ایک کام کی وجہ سے, ایک کمی کی وجہ سے, نیت میں گڑبڑی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے, جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے. میرے دینی بھائیوں, افسوس کیجیے میرے بھائیوں, ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ رب العالمین کا خوف و ڈر پیدا کریں اپنے اندر, اور ہم اس رمضان کے اخلاص کا مہینہ بنائیں. اس رمضان کے اندر روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, کہ انسان روزہ ہے کہ نہیں ہے, کھایا پیا کہ نہیں پیا, وہ کھا تو نہیں لیا, وہ تو پی تو نہیں لیا, وہ اس کا روزہ توڑ تو نہیں گیا. یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور آپ کو پتا ہے میرے دینی بھائیوں, کسی تیسرے انسان کو نہیں معلوم ہے. اور میرے بھائیوں, سلف صالحین کے اخلاص کو یاد کیجیے, سلف صالحین کے اخلاص کو یاد کیجیے. کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے, پتا چلتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے کہ جو رات میں روتے تھے, اللہ کی عبادتیں کرتے تھے, گڑگڑاتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے, لیکن بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا, گھر میں کسی اور فرد کو معلوم نہیں ہوتا تھا. کتنے ایسے لوگ تھے جو نفلی روزہ رکھتے تھے, صبح کو گھر سے نکل رہے ہیں اور شام کو افطاری کر کے گھر کی واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہمارے سلف صالحین. میرے دینی بھائیوں, ہم نیکیوں کو پرچار نہ کریں, ہم نیکیوں کو شیئر نہ کریں, ہم واٹس ایپ پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر شیئر نہ کریں, ہم کسی کی مدد کر کے ہم شیئر نہ کریں. میرے دینی بھائی, اس کو ہم چپکے سے نیکی کریں. رمضان کے مہینے میں خاص طور سے آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے, آپ کے اہل و عیال میں کوئی ضرورت مند ہے, آپ کے رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, آپ اس کی چپکے سے مدد کر دیں, آپ اس کی چپکے سے مدد کریں. اور میرے دینی بھائیوں, ایسی نیکی کریں کہ آپ اس دنیا سے مرنے کے بعد, آپ اس دنیا سے جانے کے بعد, جس کی آپ نے مدد کی ہے وہ انسان آپ کے جانے کے بعد اپنی زبان کھولے کہ ہاں فلاں حاجی صاحب نے میری یہ مدد کی تھی, میرے کام میں کام آئے تھے, میرے کام میں ہاتھ بٹائے تھے, میری اس نے یہ مدد کی تھی. آپ کے مرنے کے بعد, آپ کے انتقال ہونے کے بعد وہ انسان اپنی زبان کھول سکے. آپ کچھ ایسی نیکی کریں کہ جو اللہ رب العالمین کے یہاں اسٹور ہو جائے, اللہ رب العالمین کے یہاں ایڈ ہو جائے, جو نیکی صرف آپ کو پتا ہو, آپ کو معلوم ہو, اور صرف وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہو, کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو. میری معلوم. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں کسی کی مدد کر دیا, کسی کی ہیلپ کر دیا, کسی کو کچھ پیسہ دے دیا, کچھ اور چیز دے دیا, تو اس کو جو شیئر کر رہا ہے, اب اس کو فوٹو لے کر کے, اب اس کو موبائل میں ایڈ کر کے اس کو فیس بک پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر ڈال رہا ہے, شیئر کر رہا ہے. یہ غلط ہے میری دینی بھائی, اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. آپ چپکے سے چھپ کر کے کوئی نیکی کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. 9ویں چیز جو ہے میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ, سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی تھے, بہت ہی زیادہ فیاض تھے, بہت ہی زیادہ دلدار تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن مجید کا دور کرتے تھے, تو تب آپ کا اور زیادہ سخاوت اور زیادہ فیاضی ثواب پر پہنچ جاتا تھا. آپ کی سخاوت, آپ کی فیاضی ثواب پر پہنچ جاتا تھا. میری دینی بھائیوں, فَكَانَ أَجْوَدَ الرِّيحَ مُرْسِلًا, اتنی زیادہ سخاوت پڑ جاتی تھی, اتنی زیادہ فیاضی پڑ جاتی تھی کہ تیز تند چلنے والے ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت و فیاضی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں
تو ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے دل کھول کر کے نیکی کا کام کریں، دل کھول کر کے ہم صدقہ و خیرات کریں، دل کھول کر کے ہم زکات کی ادائیگی کریں، دل کھول کر کے ہم کسی دوسرے کی ہیلپ کریں، کسی دوسرے کی مدد کریں، دل کھول کر کے ہم ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف نوازیں میرے دینی بھائیوں۔ اس رمضان کے مہینے میں 10ویں چیز جو ہے، ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے اندر سے تکبر کو نکالنے کی کوشش کریں، غرور کو، گھمنڈ کو، کینہ کپٹ کو، عداوت کو نکالنے کی کوشش کریں میرے دینی بھائی۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، باپ بیٹے سے نہیں بن رہی ہے، باپ بیٹے سے لڑائی ہو رہی ہے میرے دینی بھائی۔ یہ کیا چل رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اس رمضان کے مہینے کو دوستی کا مہینہ بنائیں، ملن کا مہینہ بنائیں، تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ بنائیں میرے دینی بھائیوں، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی یہ چادری ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے میرے دینی بھائی۔ پتہ نہیں کب کس کو کیا ہو جائے، کب کس کو کون سی بیماری ہو جائے، کب کوئی اس دنیا سے چلے جائے، انتقال کر جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اور آپ اس مہینے کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بنائیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا بنائیں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر کر دیں، ایک دوسرے پر رحم کریں میرے دینی بھائیوں۔ جب آپ کسی دوسرے پر رحم کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر ضرور رحم کرے گا، آپ کے اوپر ضرور رحم کرے گا میرے دینی بھائیوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کے مسنون اعمال میں سے۔ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو درس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔